امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین وَيُهْلَكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ عزاداران سید الشہداء، ایام عزا ہے، ماہ سفر بھی ہے، اور شب جمعہ بھی ہے، شب مغفرت، اور عشق کا کاروان رواں دواں بھی ہے، اور ہم سرزمین ولایت پر بھی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں، اور یقیناً ہمیں ان سے استفادہ کرنا حق بنتا ہے۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آلریڈی مجلس کافی دیر سے مومنین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کافی طولانی ہو گئی مجالس۔ بہرحال چند عرائض، کیونکہ شب جمعہ بھی ہے اور کل سفر بھی شروع ہے، تو بس اسی حوالے سے کچھ گفتگو، پھر التماس دعا۔ سب سے پہلے کہ شب جمعہ ہے، وہ بھی ہمیں نجف میں ملی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھائیں اور مغفرت اپنے محرومین کی اور اپنے لیے بھی کچھ ذخیرہ کر کے لے کے جائیں، کیونکہ یہی وادی السلام وہ وادی ہے کہ جہاں پر مومنین کی ارواحیں کہیں پہ بھی دفن ہو لائی جاتی ہیں۔ اور یقیناً جب انسان کی روح نکلتی ہے اور جب قبر میں جاتی ہے تو معاملات بہت مختلف ہیں۔ معاملات ایسے نہیں ہیں جیسے ہمیں سادے نظر آتے ہیں۔ قبر کی زندگی بہت سخت ہے، قبر کے معاملات بہت سخت ہیں، اور وہی ہوگا کہ جو ہم یہاں سے بھیجیں گے وہی قبر میں آئے گا۔ اور اس سے بہتر جگہ ہمیں زندگی میں نصیب نہیں ہوگی کہ ہم مولا کی بارگاہ سے اپنے لیے کچھ ایسی چیزوں کو بھیجیں اس دنیا کے لیے کہ جو ہمارے لیے ذخیرہ ہو۔ اور سب سے بہتر چیز جو وہاں کی ہے، اس جگہ کی، اس جگہ سے ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہ وہ ولایت ہے کہ جس سے ہمارے سارے عمل بھی قبول ہونے ہیں کہ جو ہم ساری زندگی کریں گے، اور اصل یہی وہ ولایت کا خاصہ ہے کہ جس سے پروردگار مومن اور منافق کو جدا کر رہا ہے۔ خوب اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو یہاں پر جو آئے ہیں یہاں پر اس ولایت کو درک کریں۔ ولایت کے بارے میں کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو مولا کے سامنے جب میں حاضر کروں گا، اور جس مولا کو میں مانتا ہوں کہ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرتا ہے، وہ مولا کہ جو ایمان اور عدالت کو قائم کرتا ہے، وہ مولا جو کل کا کل ایمان ہے، وہ مولا کہ جو اپنی عبادتوں میں خدا کی بارگاہ میں تڑپتا ہے، کیا میں واقعی اس کا مطیع ہوں یا نہیں ہوں؟ یعنی اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے رکھے اور اپنے اندر اپنے آئینے کو دیکھے کہ میں کہاں ہوں اور میرا مولا کیا ہے۔ یعنی اصل ہدف تو یہی ہے، جانے محترم، خوب یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خوب یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں ولایت کا پیروکار کتنا ہوں۔ وہ ولایت تو اپنی جگہ پر ہے، ولایت اپنی جگہ پر تھی، ولایت اپنی جگہ پر رہے گی۔ امام علی اس وقت بھی امام تھے کہ جب
لاکھوں کے مجمع میں جب مولا نے کہا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، امام علی اس وقت بھی امام تھے. امام علی اس وقت بھی امام رہے کہ جب مدینہ والوں نے دروازے کھٹکھٹانے پر بھی دروازے نہیں کھولے. امام اس وقت بھی ہے، مگر عزیزان محترم آج بھی امام ہے. لیکن کیا میں امام کا پیروکار ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ تاریخ کیوں آپ دہراتے ہیں؟ تاریخ عبرت کے لیے. کیوں ہم زیارتیں کر رہے ہیں، طواف کی زیارتیں کر رہے ہیں، مسجد کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ جا رہے ہیں، مسجد سہلہ جا رہے ہیں، حضرت کمیل کے روضے پر جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ دیکھنے کے لیے کہ یہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو امام پر قربان کر دیا اور شخصیتیں بن گئی. میں کیا کر رہا ہوں آج کی زندگی میں؟ یہاں بلانے کا مقصد عزیزان محترم یہی ہے. ہلکا مت لیں زیارتیں، مطلب یقیناً ہدف زیارت اربعین ہے، واک کرنا ہے، پیدل چلنا ہے، یہی ہدف ہے. لیکن مولا کائنات کی زیارت کو ہلکا مت لیں، کیونکہ یہاں سے اجازت ملے گی تو ان کے فرزند کی زیارت پہ جائیں گے، اور یہی وہ ولایت قبول ہوگی تو امام حسین قبول کریں گے. مگر آپ کے سامنے نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو اس وقت امام علی کے ظاہراً ساتھ تھے، حسن ساتھ تھے ہی نہیں، اچھے لوگ نہیں تھے وہ، کہ ہم کہیں کہ شمر جو تھا امام کے رکاب میں تھا. نا، اصل میں ان کے وجود ہی میں خباثت شروع سے تھی. تبھی تو ایسے عوالم ہیں کہ جو ان کے لیے لعنتیں بھیج رہے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک دن میں ہوئے، نہیں، ان کے اندر وجود میں مشکلات تھیں، تبھی یہ امام حسین کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے. انہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب کو صحیح طرح درک نہیں کیا تھا. اگر اپنے وجود سے درک کیا ہوتا تو پھر امام کے راہ پر اپنی جانیں قربان کرتے. یہ امام کو، بہت سے لوگ امام علی کو خوف سے امام مانتے تھے، بہت سے لوگ دنیا کی لالچ میں امام مانتے تھے. میں کس لالچ میں مان رہا ہوں امام کو؟ مجھے بھی تو یہ لالچ ہے. لالچ اچھی ہے، بری نہیں ہے. کیا ہے؟ مجھے جنت میں جانا ہے. مجھے جنت میں جانا بری بات نہیں ہے، لالچ ہے. لیکن کیا میں صرف اسی لیے امام کو مانتا ہوں؟ وہ اگر مولا بول دے میں تمہیں جنت میں نہیں بھیجوں گا، پھر کیا بولوں گا؟ میں مولا آپ کو مولا نہیں مان رہا. آپ تفکر تو کریں کہ ہم امام سے کس وجہ سے کنیکٹڈ ہوئے ہوئے ہیں کہ بس وہ میرا معاملہ نکل جائے گا اور میں خوش ہوتا ہوں. بہت خوش ہوں میں، کیونکہ میں مولا علی کو مانتا ہوں، میرا حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ خوش فہمی ہے عزیزان محترم، یہ غلط فہمی ہے. یہ جو ہم بعض کہتے ہیں نہیں بس نکل جائیں گے، نہیں، یقیناً وہ بچا لیں، ان کی کرم نوازی ہے. لیکن میرا عمل، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا عمل ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بولوں. لیکن میں اس خوش فہمی میں ہوں کہ مولا مجھے شارٹ کٹ دے دیں گے. نہیں دیں گے شارٹ کٹ. ابن عباس سے روایت ہے، خود موجود بھی ہے، کہ رات کی تاریکی ہے، مسجد کوفہ سے جب مولا نماز پڑھ کر نکلے، ہم مولا کے پیچھے پیچھے چلے. جب ہم جائے مولا کے پیچھے دیکھا تو مولا رک گئے. مولا کہا کون ہو تم لوگ؟ کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. مولا پلٹے، مولا نے دیکھنا شروع کیا. مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں نے تو کہا ہے کہ میرے شیعہ ہو. میں شیعہ کی نشانیاں تو ان میں تلاش کر رہا ہوں، مگر مجھے تو نظر نہیں آ رہی تم نشانیاں. تو کہا مولا تو پھر شیعہ کی کیا نشانیاں ہیں بتائیے. مولا کہتے ہیں شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہو. وزیان محترم، یعنی جو الفاظ ہوئے ہیں یعنی پریدہ ہو، یعنی بالکل اڑ گیا ہو چہرے کا رنگ. خوب کیوں اڑ گیا ہو؟ اور مولا کہا ان کے لب خشک ہونے چاہیے، کہا ان کے پیٹ بھوک سے اندر لگے ہونے چاہیے. مومن، یہ شیعہ کی نشانیاں ہیں. خوب آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں خوب ہم کس طرح تحلیل کریں اس کو کہ رنگ پریدہ ہو. کیونکہ جو علی کا شیعہ ہے وہ رات کو عبادت کرتا ہے، اس عبادت کی وجہ سے اس کے چہرے پر جو خستگی ہے اس کا رنگ اڑا ہوا رہتا ہے. وہ عبادت ہے کہ کم از کم میں اس سفر میں آؤں اور میں رات کو عبادت نہ کروں، بیٹھ کر بہت دیر تک باتیں کرتا رہوں، ادھر ادھر گزرتا رہوں، مگر میں عبادت نہ کروں. میں یہاں پہ آ کے بھی علی کا شیعہ نہیں بن پا رہا تو وہاں تو پتہ نہیں کیسے بنوں گا جہاں اتنی ساری مشکلات ہیں. لب خشک ہوں، یعنی لب خشک کیا ہوں؟ کیونکہ انسان ذکر سے، عبادت سے، گرسنگی پیٹ لگے ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھوکے رہیں اب جوان اپنے آپ کو، نہیں، یہ کم کھانا کھاتے ہیں. ان کی زندگی کا ہدف کھانا نہیں ہوتا، یہ کم کھو رہے ہیں، یعنی کم غذائیں کھاتے ہیں. اس لیے کیوں؟ تاکہ عبادت میں اپنے آپ کو بلند کر سکے. عزیزان محترم، اپنے آپ کو علی کا شیعہ بنائیں. علی کا شیعہ جب ایسے کرتا ہے، خوب روایتیں بہت ساری ہیں مولا کائنات کے شیعوں کے لیے.
دو خصوصیات اور ہیں شیعوں کی جو روایت میں بیان ہوئی ہے. کیا ہے؟ کیونکہ جو شیعہ ہے وہ اپنی نماز کے وقت سے پہچانا جاتا ہے کہ جب اول وقت نماز ہو اس کا رنگ کا چہرہ اڑنا شروع ہو جائے گا, اس کے اندر بے چینی شروع ہو جائے گی. ہو سکتا ہے مشکل ہو سکتا ہے شاید چیزیں مہیا نہ ہو سکتا ہے شاید کوئی آپ پڑھ نہ پائیں, لیکن اندر یہ الجھن رہتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. یعنی شیعہ ہمارا نماز اول وقت سے پہچانا جاتا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے. دوسری خصوصیت کہا ہمارا شیعہ رازدار ہوتا ہے. اس زمانے میں ظاہر ہے مشکلات بہت تھیں, اس زمانے میں اگر یہی بتا دیا کرتے تھے کہ اگر ہم شیعہ ہیں تو ابھی مشکلات ہو جاتی تھیں. خوب رازدار انسان ہو. آج بھی رازداری بہت زیادہ ضروری ہے, آج بھی انسان بہت ساری چیزیں, اسی لیے اہل بیت کے جو اصحاب تھے, ائمہ کے اصحاب تھے, وہ اسرار کو بیان نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اسرار ان رازوں کو بیان کریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اور یقیناً اسرار ایسے تھے کہ جس کے لیے روایت ہے کہ اگر حضرت سلیمان کے ایمان حضرت ابو ذر کو پتہ چل جاتا تو ان کو قتل کر دیتے. یہ روایت صحیح ہے. مراتب تھے ایمان کے. ساری گفتگویں ہر جگہ نہیں کی جاتی ہیں, ساری چیزوں کو ہر جگہ نہیں کیا جاتا. خود رسول خدا فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی, خود رسول خدا فرماتے ہیں علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہو لوگوں سے کہ جس طرح انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا, میں تمہارے فضائل کو بیان کرتا ہوں. رسول خدا جانتے تھے فضائل مولا کائنات. عزیزان محترم آپ تصور کریں, یعنی ایک لمحے کے لیے آپ آئیں, آپ کہاں آئے ہیں, کس حرم میں داخل ہو رہے ہیں جہاں حضرت آدم ہیں, حضرت نوح ہیں, درمیان میں ولی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. یعنی گویا یہ قبر کئی سو سال پہلے سے حضرت نوح نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. مقام امامت کو سمجھیں ہم اپنی زندگی میں. امام ہے کیا ہماری زندگی میں؟ یعنی امام کہاں ہے؟ مجلس میں, ماتم میں, منتیں پوری کرنے کے لیے. ہمارے پاس تو یہی ہے, یا معجزہ پڑھنے کے لیے امام علی ہیں ہمارے معاشرے میں. اور کہاں ہے امام؟ میری زندگی میں امام کہاں ہے؟ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میری زندگی میں کہاں ہے؟ میری ایجوکیشن میں کہاں ہے؟ میرے گھر کے معاملات میں کہاں ہے؟ میں گھر میں کیسا ہوں؟ مولا کائنات گھر میں کیسے تھے؟ بازار میں کیسے تھے؟ یہودی کے ساتھ کیسے تھے؟ امام کہاں ہے؟ یعنی جب تک میں ان کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا امام نظر نہیں آئے گا, اور جب تک میری زندگی میں امام شامل نہیں ہوگا میں وقت امام کو کیسے اپنے وجود کو دوں گا؟ صرف تاریخی بات کر کر واہ واہ کر کر اٹھ کر چلے جائیں اور امام کے وہ واقعات بیان کریں. امام کے لیے فضائل کم نہیں ہے. قرآن جب کہتا ہے, اور آپ زیارت میں پڑھتے بھی ہیں, یہاں پر جاتے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ کلمت اللہ کے فضائل اگر سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے تو بھی کلمت اللہ کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے. اور ہم زیارت میں پڑھتے ہیں مولا کائنات کلمت اللہ ہے, اللہ کا کلمہ یہی ہے, فضائل بیان نہیں کر سکتے. اتنے فضائل ہیں, لیکن یہ فضائل میری زندگی میں کیا اثر کر رہے ہیں, یہ مہم ہے. رسول خدا گھر میں داخل ہوتے ہیں, دیکھا مولا کائنات اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, حضرت سیدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دال صاف کر رہے ہیں. رسول خدا کہتے ہیں کہ جو مرد اپنے گھر میں کام کرتا ہے اسے کئی سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. مگر امام علی کو آپ بولیں کہ امام علی گھر میں کام کرتے ہوں گے, مولا کائنات ہیں, گھر کے اندر کیسے ہیں, مزدوروں کے ساتھ کیسے ہیں, اپنے خود پانی کے کنویں کھود کر بانٹا کرتے تھے. پانی مشکل تھا, سب سے بڑا کام تھا. ایک دن بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے, کہیں پر دوپہر کا وقت ہوا, اپنے صحابی سے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے؟ کہا سبزی ہے مولا. مولا بیٹھ گئے, مولا سبزی کھانے لگے. کہا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ 2 لقمے کی خاطر لوگ حرام کام کرتے ہیں. 2 لقمہ ہیں اور ہے کیا؟ خوب یہ علی کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ وہ علی کہاں ہے جو مناجات امیر المومنین میں علی ہے کہ مولا یا مولا انت المولا انا العبد, کہ میں اے میرے مولا تو میرا مولا ہے, میں تو تیرا بندہ ہوں, کیا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو مولا اور میں تیرا بندہ ہوں؟ وہ علی کہاں ہے جو دعائے کمیل میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار میرا بدن, میرا جلد جو ہے وہ دنیا کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی, میں قیامت کے عذاب کیسے برداشت کروں گا؟ کہاں ہے یہ امام؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امام کو بس تھوڑا سا اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے, باقی امام میری زندگی میں وجود میں مولا کائنات جب تک نہیں ہوگا,
جب تک یہ ولایت کا وجود اظہار نہیں کر سکتا، اور جب تک یہ وجود ولایت کا اظہار نہیں کرے گا وقت کے امام کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم۔ میں آپ کو خوش کر دوں، آپ بھی خوش ہو کے چلے جائیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے، یعنی ہر ذہن پورے رستے میں اپنے امام کی طرف متوجہ ہو، ہر لمحہ امام کی طرف متوجہ ہو جس مقصد کے لیے آیا ہوں، اور ہمیشہ یہی رہے کہ کاش کہ کوئی بھی مقام میرا ایسا ہو جہاں سے میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ یہ چلنا آسان نہیں ہے، یہ چلنا وہ نہیں ہے کہ مثلا میں چل رہا ہوں، لوگ کھانے دے رہے ہیں، میں اچھی بات ہے وہ کھانے دے رہے ہیں، مگر آپ کا ہدف کھانے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا ہدف امام کی طرف بڑھنا، باوضو بڑھنا، عزاداری کرتے ہوئے بڑھنا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بڑھنا، درود پڑھتے ہوئے بڑھنا، ذکر کرتے ہوئے بڑھنا، یعنی اپنے وجود سے لگیں تو صحیح۔ یا مثلا آپس میں بیٹھ گئے تو بڑے اچھے ہو گئے، 4 لوگ بیٹھ گئے، ماتم کر لیا، نوحہ پڑھ لیا، اس کے بعد کیا؟ دنیا کی باتیں۔ تو دنیا کی باتیں ہی کرنی تھی تو پھر یہاں کیوں آیا تھا میں؟ یعنی چند دن اپنے وجود کو امام کو دیں تاکہ یہاں سے جانے کے بعد پوری آپ کے سال میں امام کا وجود آپ کے اوپر اثر انداز رہے۔ ایسا اپنے آپ کو کر کے جائیں، ایسا کریں، یہی تو وہ موقع ہے۔ پھر کہاں آئے گا زندگی میں موقع؟ پھر کہاں آئے گا کہ آپ کو کہیں آپ زندگی میں چلیں گے؟ میں تو کئی مہینوں سے جتنا بھی نہیں چلا جتنا 2 دن سے یہاں زیارت پہ چلنا پڑ رہا ہے، وہ موقع ہی نہیں ملتا انسان کو زندگی میں اتنا چلنے کا۔ لیکن اتنا جو آپ چل کے جائیں گے، عشق امام حسین ہے، ہدف عشق ہے کہ میں مولا کوشش کر کر آپ کا کرم ہو تو میں چل بھی سکتا ہوں، اور کل اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے وقت کے امام تک پہنچ بھی سکتا ہوں۔ لیکن میں پریکٹس تب کروں گا جب میری فکر اس ولایت علی ابن ابی طالب کو درک کرے گی۔ اس ولایت یا ولایت اگر آسان ہوتی ہے عزیزان محترم تو پھر بہت لوگ اس ولایت کو تاریخ میں قبول کرتے۔ یہ ولایت آسان نہیں ہے، اس ولایت کے لیے ظرف چاہیے، وہ وجود چاہیے جس پر یہ ولایت ہضم ہو سکے۔ یہ ولایت ہر کسی کو ہضم نہیں ہو سکی، کچھ آگے نکل گئے، کچھ پیچھے رہ گئے۔ یہی تو امام علی میزان ہے اعمال کا، اسی لیے کہ اسی سے دیکھا جائے گا۔ جو امام سے آگے نکلنے کی کوشش کا وہ بھی فارغ ہے، جو پیچھے رہے گا مقصر جسے کہتے ہیں کہ جو امام کے فضائل کم بیان کرے، مقصر ہے وہ مقصر ہے۔ جو غلو کر بیٹھا، جو امام کو امام سے وجود سے آگے نکال بیٹھا، کہ جو معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے، وہ بھی فارغ ہے، وہ بھی امام کے ساتھ نہیں ہے۔ پہچان وہی ہے کہ جیسا انہوں نے کہا ہے ویسے رہو۔ خوب امام سے آگے بڑھ گئے تو پھر امام کی اطاعت کہاں گئی؟ امام سے پیچھے رہ گئے تو بھی امام کی اطاعت نہیں ہے۔ عزیزان محترم یہ آسان نہیں ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ تاریخ میں کربلا میں کیوں 72 تھے، 72,000 کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ آسان نہیں تھا۔ آسان ہوتا تو 72,000 ہوتے، آسان ہوتا تو 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان میں نہیں رہتے، آسان ہوتا تو 25 سال کی عمر میں امام تقی کو زہر نہیں دے دیا جاتا، آسان ہوتا تو 1100 سال سے وقت کا امام غیبت میں نہ ہوتا۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ میں تیار نہیں ہوں، میں ہر چیز اپنی زندگی کے لیے کر رہا ہوں، میں ہر چیز، میری خواہشات میری اپنے لیے ہے۔ کہاں ہے وقت کا امام؟ ڈھونڈا میں نے، جو چند دن سے میں آیا ہوا ہوں، میں نے ڈھونڈا مولا کے حرم میں، کہیں دیکھا کہ امام کا وقت، امام بھی تو یہی ہوگا۔ جب میں چلنے آیا ہوں، سب چلنے آئے ہیں عشق امام حسین میں، تو وہ بھی تو چلنے آیا ہوگا امام۔ اور یقیناً آپ رستے میں ڈھونڈتے ہوئے جائے گا وقت کے امام کو۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے میں نہ پہچانوں، وہ امام کی مرضی، لیکن کم از کم میں تو تڑپ کا اظہار کروں۔ جانے ہوتا نجف کا واقعہ ہے، واقعات میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن ظاہر نجف میں ہے تو بدرجہ اولا ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ نجف کے حوضے میں پڑھتا تھا۔ ہمارے مدرسے میں ایک اور طالب علم تھا اور ہر کوئی اس سے کام کرواتا تھا، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، اور ڈر سب سے مشکل کام پانی دور سے لانا ہوتا تھا، کیونکہ پانی اس طرح نہیں تھا جیسے آج کا دور ہے۔ کہتے ایک دن میں رات کو اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں روشنی ہے اور وہ کسی سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا سیدی یا سیدی، اے میرے مولا اے میرے مولا۔ تو میں نے کہا کیا ہے؟ اچانک سے جب میں نے اس کا نام لیا تو ایک دم روشنی ختم ہو گئی، ایک دم وہ باہر آیا اور ایک دم کہنے لگا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ بتاؤ کہ تم بات کس سے کر رہے تھے؟ کہا نہیں، میں آپ کو پانی چاہیے، میں پانی لے آتا ہوں، میں کچھ لے آتا ہوں آپ کے لیے۔ کہا نہیں نہیں، چھوڑ دو سب باتیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس سے بات کر رہے تھے، اور اگر تم نے نہیں بتایا میں شور مچاؤں گا، سارے طالب علم آ جائیں گے۔
تو اس نے کہا اچھا میں آپ کو اس شرط پہ بتاتا ہوں کہ آپ کسی اور کو نہیں بتائیں گے. کہا وقت کا امام میرے کمرے میں آیا ہوا تھا. اللہ. کہا جیسے اس نے کہا تو میں عجیب سا ہو گیا. کہا وقت کا امام یعنی ایک ایسا شخص کہ جسے ہم اتنی ویلیو نہیں دیتے اور وقت کا امام اس سے ملنے آیا. کہا ہاں امام میرے پاس آتے ہیں اور امام کے ساتھ لوگ ہمارے میں سے ہی ہیں عزیزان محترم, کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. کہا اس دن کے بعد میرے بدن میں طاقت نہ رہی کہ میں اس سے کوئی کام کہتا. کیسے میں کام کہتا جسے وقت کا امام ہے؟ کہتا ایک دن رات کو میرے کمرے میں وہ آیا اور بیٹھا رہا اور کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں اور پھر شاید نہیں آؤں گا. کہا میں نے کہا کیوں؟ کہا امام نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے, اب میں امام کے پاس رہوں گا. کہتے کافی دیر گریا کرتے رہے, پھر میں نے اس شخص کو زندگی میں نہیں دیکھا. ہاں عزیزان محترم, یعنی یہ سرزمین نجف, یہ بقول آیت اللہ کشمیری کے کہ جب صدام کا دور تھا نکال دیا گیا تو ان کے شاگرد کہتے ہیں آیت اللہ کشمیری نجف کا اتنا تذکرہ کرتے تھے, اتنا ذکر کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا شاید دنیا میں کوئی اور شہر ہے ہی نہیں. نجف یعنی اس زمین اور خاک میں جو خوشبو ہے, کیوں ہے؟ کیونکہ ہوا گنبد امام علی سے ٹکرا کے آ رہی ہے. یعنی یہ عجیب فضا ہے. یہاں آپ علماء دیکھیں, بڑے بڑے علماء جو حرم کے اندر دفن ہیں. آپ وادی السلام گئے ہوں گے, آیت اللہ قاضی طباطبائی کہ جن کو توحید کا پہاڑ کہا جاتا ہے, یعنی کہ بعض علماء آتے تھے, امام کو سلام کرتے تھے, امام سے سوال پوچھتے تھے تو اندر سے آواز آتی تھی جاؤ قاضی طباطبائی کے پاس. یعنی اتنی بڑی شخصیت جو وادی السلام کے اندر ہیں. یعنی ایسی شخصیت تھی. کس نے بنایا ان کو؟ کیسے بن گئے؟ حرم سے. اس علی کی ولایت کو پہچانا, اس ولایت سے اپنے سینوں کو, وہ مولا ان کے پاس تو وہ علم تھا کہ کوئی لینے والا نہیں تھا, انہوں نے تو ذرا سے دے دیا. ایک طالب علم تھا جو بہت گریا کرتا تھا, مشکل تھا اس کے لیے پڑھنا, مولا کی ذریعے میں چپک گیا, روتا رہا مولا مجھے کچھ یاد کرا دیں, کچھ یاد کرا دیں. مولا خواب میں آئے, مولا نے جو ہے وہ اسے بسم اللہ کا بے جو ہے وہ یاد کرا دیا. اب جب دوسرے دن کلاس میں دیکھا تو کہتا اتنا درس, اتنا علم. استاد نہیں آیا تھا تو استاد کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا اور درس دینا شروع کر دیا, لیکچر دے رہا ہے اور اتنا امنڈ رہا ہے. استاد نے آگے دیکھا, استاد نے اس کو دیکھا, استاد نے کہا کہ جس نے تمہیں بے یاد کرائی ہے اس نے مجھے پوری بسم اللہ پڑھائی ہے. عزیزان محترم, یعنی سب یہیں سے, یعنی دنیا اور آخرت کے معاملات سب یہیں سے طے ہو رہے ہیں. رزق خدا دے رہا ہے لیکن وسیلہ خدا نے مولا کائنات کو بنایا ہوا ہے. لیکن میں کمزور ہوں, میں ٹوٹا ہوا ہوں عزیزان محترم. یعنی میں نہیں چاہ پاتا, میں درک نہیں کر پا رہا, اتنے عرصے سے آ رہا ہوں کہ کون ہے یہ, کون سی ہستی ہے یہ کہ جس کے لیے رسول ساری زندگی علی علی کرتے رہے. کون سی ہستی ہے کہ جس لیے میری بیوی نے اپنی پسلیاں توڑوا لی. یعنی اتنی ولایت, اتنی مضبوط, اتنی ایسی ہے کہ جسے میں درک نہیں کر پا رہا. میں اس کو درک کروں عزیزان محترم. یہ نہ ہو کہ بہت زندگی کا پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں پھر نصیب میں ہو کہ نہ ہو, آنا نصیب میں ہو کہ نہ ہو, پھر شاید مجھے آخری وقت میں اپنی قبر میں اپنے مولا کا انتظار ہو. یعنی وہ کیفیت ہے کہ جسے ایک جھلک مل جائے. علامہ تقی جعفری کے جو اتنے بڑے عالم دین تھے اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں موجود ہیں. مولا امام رضا علیہ السلام مشہد میں ان کے حرم کے اندر دفن ہے. وہ جب یہاں پڑھتے تھے نجف کے اندر, گرمیاں, شدید گرمیوں میں, رجب کا مہینہ, کہتے 27 رجب آ گئی اور ہمارے استاد نے بولا کہ کوئی جشن رکھتے ہیں, کوئی پروگرام کرتے ہیں. تو ہمارے مدرسے میں ایک شخص جو کام کرتا تھا, چائے لاتا تھا, تو اسے کہا کہ کچھ تھوڑا بہت کچھ ایسا کرنا طالب علم خوش ہو جائیں. رات ہوئی, سب جمع ہوئے, وہ آیا, اس کے پاس ایک تصویر تھی, اخبار کی کٹنگ, اس پرانا زمانہ تھا, تو کوئی خاتون کی تصویر تھی, کوئی بغداد کی ہوگی. تو اس نے کہا کہ میں مذاق سے آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ اس کو سنجیدہ مت لیجیے گا لیکن جواب صحیح دیجیے گا, کہ آپ اس خاتون سے شادی کرنا پسند کریں گے یا پھر ایک نگاہ امیر المومنین. اب سب کے پاس آیا, خوب سب علماء تھے, طالب علم تھے. طالب علم جو ہے وہ اپنے لیے ریزن بھی دے دیتا ہے کہ مولا سے تو ملنا ہی ہے مرنے کے بعد, تو چلو, کیونکہ مذاق تھا تو سب نے بولا کہ خاتون کی تصویر ایسی تھی, سب نے بولا ہم کر لیں گے. لیکن جب علامہ تقی جعفری کے پاس آئی
تو کہتے ہیں جب میں نے تصویر کو دیکھا، یقیناً تصویر اپنی جگہ پہ اچھی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اپنا پورا وجود دے دوں گا مگر ایک نگاہ امیر المومنین نہیں چھوڑوں گا۔ کہتا ہے یہ میں نے کہنا تھا، سب نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ایسے میں میری طبیعت خراب ہوئی، میں اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے اپنے کمرے میں گیا اور ابھی آ کر میں بیٹھا ہی تھا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی داخل ہو رہا ہے۔ ہلکے ہلکے جب وہ داخل ہوا، وہ چہرہ میرے سامنے عیاں ہوا تو میں نے اس سے حسین چہرہ کوئی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ یعنی مولا نے اپنے مولا کی خاطر ایک چیز کو چھوڑا، مولا نے اپنی چہرے کو دکھا دیا اور کہا کہ جب وہ باہر نکلے تو ان کی حالت ایسی تھی تو لوگوں نے پوچھا تقی جعفری کیا ہوا؟ کہا جس منزل جس مقصود کے لیے میں انتظار کر رہا تھا وہ مجھے مل گئی۔ استاد پہچان گیا، استاد نے بولا کہ امتحان ہوا اور ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے اور یہ تقی جعفری کامیاب ہو گیا۔ عزیزان محترم، زندگی میں امتحان ہے، ایک نگاہ امیر المومنین چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ دنیا چاہیے، وہ دنیا جسے مولا کائنات 3 دفعہ طلاق دے چکے ہیں اور ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں مولا میں تو آپ کا ماننے والا ہوں، میری گفتگو سے لگتا ہے میں دنیا پرست ہوں، میرے عمل سے لگتا ہے میں دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں مولا میں آپ کا کیسا مولا کا ماننے والا ہوں۔ ایک نگاہ کے لیے آئیں ہم بھی مولا کے حرم جائیں، کہا مولا ایک نگاہ دکھا دیں، ایک نگاہ کے لیے مجھے طاقت دے کہ میں ایک نگاہ کے لیے چیزوں کو چھوڑ دوں۔ اور یقین کریں عزیزان محترم، یعنی جس پر امام کا کرم ہو گیا اسے پھر کون روک سکتا ہے؟ جس پر ان کی نگاہیں پڑ جائیں ان کی نسلیں سنور جاتی ہیں، نہ صرف ایک شخص سنبھل جائے گا۔ عزیزان محترم، یہاں آسان معاملہ نہیں ہے، اپنے وجود کو توسل کیجئے، یقیناً دعا پڑھیں، زیارت پڑھیں، ساری چیزیں پڑھیں، اور ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے بھی چاہیے۔ زیارت امین اللہ سب سے زیادہ ہے، باقی بھی وقت ملے جتنا ہے، یقیناً وقت تھوڑا ہے ہر شخص ابھی ٹریول کے لیے، لیکن توسل کریں، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو امام کے حوالے کریں کہ مولا میں اپنا ایمان آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میرے ایمان کی حفاظت کیجئے گا، آپ ہی بچانے والے ہیں۔ یقین کریں عزیزان محترم، ہم جتنے بڑے ہو جائیں، جتنے پارسا ہو جائیں، جتنے تقوی پرہیزگار ہو جائیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں۔ اگر ان کی نگاہ کرم نہ ہو ہم نہیں بچ سکتے کہیں پر، اگر یہ نہ آ کے بچائیں تو قبر میں اور پتہ نہیں معاملات آخرت کے کون بچائے گا۔ بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت دوں گا عزیزان محترم، یعنی ان لمحات کو، ان کیفیتوں کو درک کریں۔ شاید پہلے بھی زیارت پہ آؤں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے، لیکن امام کی خدمت میں رش اتنا ہے، اپنے آپ کو اصرار مت کریں کہ میں زری کو ہاتھ لگاؤں، رش بہت ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینا، دوسرے کو دھکا دینا، ایام ایسے ہیں، خوب دور سے کھڑے ہو جائیں، ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور بولیں کہ مولا کا دربار لگا ہوا ہے، اور اس دربار میں مولا یہ آپ کا غلام آیا ہوا ہے، کہ آپ اپنے دربار سے اپنے اس غلام کو جو نہ جانے کہاں سے آیا ہے، کتنی مشکلوں سے آیا ہے، اور کتنے لوگ رہ گئے مولا، کتنے لوگ آنا چاہتے تھے نہیں آ پائے، کتنے لوگوں کے ویزے نہیں لگ پائے، کتنے لوگوں کے ویزے کینسل ہو گئے، کتنوں کی جہازیں فلائٹ مس ہو گئی، نہ جانے میں نے کیا کیا تھا جو آپ نے مجھے بلا لیا، مجھ سے کون سا ایسا عمل ہوا پورے سال میں جو آپ کو پسند آ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو آپ نے نہیں بلایا ان سے آپ ناراض ہوئے ہوں گے، یقیناً ان سے آپ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں مولا کہ آپ نے مجھے بلا لیا اپنے بیٹے کے چہلم کے لیے، وہ بیٹا جسے پیاسا مارا گیا، وہ بیٹا جسے بھوکا مارا گیا، وہ بیٹا جسے تنہائی میں مارا گیا، وہ بیٹا جسے غربت میں بلا کر مارا گیا۔ مولا کائنات، میں آپ کو کس چیز کا پرسہ دوں؟ میں بہت دنوں بعد آیا ہوں، میرا پہلا پرسہ اگر قبول کرنا ہے تو مدینہ کا پرسہ قبول کیجئے، کوچہ بنی ہاشم کا پرسہ قبول کیجئے۔ مولا میں ہاتھ جوڑ کر، میں سید ہوں پھر بھی میں اپنی جد کے مصائب نہیں پڑھ سکتا، میرے سے ادا نہیں ہوتے، پھر بھی مولا کہوں گا نہ جانے آپ پر کیا گزری ہوگی کہ جب در و دیوار کے درمیان میں سیدہ آ گئی ہوگی۔ مولا میں نہیں جانتا، میں کیسے بیان کروں کہ وہاں پر کیا گزری ہوگی۔ عزیزان محترم، بس مصائب اس سے زیادہ نہیں ہے، مصائب یہی ہے کہ مولا کو جب لے کے جا رہے تھے تو بی بی نے اپنے پورے وجود سے مولا کو روکنے کی کوشش کی،
استاد فاطمی نیا کہتے ہیں میں ایک عالم دین کو جانتا ہوں کہ جن کو عالم رویا میں یہ کہا گیا کہ 14 معصومین ہیں آپ کو بلا رہے ہیں. کہا میں گیا, میں نے دیکھا کہ اگر واقعی سید ہوں گا تو بی بی مجھ سے گفتگو کریں گی, کلام کریں گی. کہا میں بیٹھ گیا. کہا میں نے ایک سوال کیا حضرت سیدہ سے. کہا میں نے بس یہ پوچھا بی بی یہ جو پڑھتے ہیں کہ جب مولا کو لے جایا جا رہا تھا آپ نے اپنے ہاتھوں سے مولا کے بند کو پکڑا تھا, کیا آپ کے ہاتھ پر اس لعین نے تازیانے مارے تھے؟ تو وہ شخص بیان کرتا ہے کہ بی بی نے گفتگو نہیں کی ہے, بی بی نے اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے مجھے دکھا دیا. ہاں مولا میں آپ کو اور کیا پرسا دوں, ہاں مولا آپ بس مجھے اجازت دیں, میں آپ کے بیٹے کی طرف روا دوا ہوں مولا. مولا میری زیارت صحیح ہو سکے, مولا میں عشق کے سفر پر صحیح چل سکوں. بس مولا میں آپ کو اتنا کہوں گا, آپ مولا ہیں, بس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسا دوں, میں آپ کو زینب کا پرسا دوں. ہاں مولا یا امام زمانہ بی بی زینب کا دل بڑا گھبرایا ہوا ہے. آج کے ایام کے اندر مدینہ سے جو چلی تھی اور کربلا سے ہوتی ہوئی کوفہ اور شام چلی گئی, اب شام سے پلٹ رہی ہے, دل بڑا گھبرایا ہوا ہے. کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ ایک امانت حسین کی لے کے گئی تھی, شام میں رہ گئی ہے, اب آ کر کیا کہے گی. ہاں زاداران محترم ابھی جائیں گے نا انشاءاللہ کربلا, تو کربلا میں چہلم کے مصائب وہی پڑھیں گے. ہاں مگر میں مولا کی بارگاہ میں ان کی پوتی کا پرسہ دے دوں, چند جملے اور التماس دعا. ارے یہ وہ بچی ہے, بچیاں تو آپ کی بھی ہوں گی نا بیٹیاں, جو اپنے گھروں سے آئے ہوں گے, جو بیٹیوں کے بغیر آئے ہوں گے تو بیٹیاں کہیں گی بابا کب آئیں گے, کب جا رہے ہیں. ارے یہ بچی بھی اپنے بابا کو یہی کہتی رہی کہ جو گیا واپس نہیں آیا. آخری وقت میں جب باپ سے جدا ہوئی, نہ جانے باپ نے کیا کہا کہ بچی چپ ہو گئی. پتہ یہ چلا کہ والد محترم نے یہ کہا تھا بیٹی سب سے پہلے تم ہم سے ملو گی. اب پورے رستے یہ بچی انتظار کرتی رہی وہ وقت کب آئے گا کہ جب میں اپنے بابا سے ملوں گی. ارے یہ دشمن لعین ایسے تھے کہ ابھی بچی خاموش ہوتی تھی تو نیزوں کو سواریوں کے سامنے لے آتے تھے. بچی کی نگاہ جب نیزے پر پڑتی تھی اپنے بابا کو دیکھتی تھی, گریا کرتی تھی. اس سر بریدہ سے بھی کبھی آنکھوں سے آنسو آتے تھے. آزاداران محترم میرے وقت کا امام کیا فرماتا ہے زیارت ناہیہ میں, بس یہ جملہ سنیے گا اور رستے میں جہاں جہاں پر یاد آئے, کیونکہ رستہ ان مسافروں کی یاد دلاتا ہے, بس جب بھی یہ مصائب آئیں تو کنارے پر بیٹھ کر گریہ ضرور کیجئے گا. میرے وقت کے امام کے جملے ہیں. میرا وقت کا امام کہتا ہے میرا سلام ہو ان گالوں پر جو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک اپنی رنگت بدلتے رہے.